پاکستان میں دل کا قرار اور سب کا یار کون ہے؟ صرف 2 لوگ یا 6 لاکھ لوگ؟ لطیف کھوسہ کے گھر کس نے حملہ کیا یا کروایا؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ پرویز الہی کی اہلیہ نے انکشافات کیے ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں؟ امریکہ کی پاکستان میں مداخلت، IMF پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا؟ آج کے اس گورکھ دھندا کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ 2 ملی نغمے یا ترانے جو تھے وہ ریلیز کیے گئے۔ اس میں کہا گیا کہ عاصم منیر، دل کا قرار، فیصل نصیر صاحب، سب کا یار، کوئی عجیب نوعیت کے ترانے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ ISPR نے ریلیز نہیں کیے، انہوں نے نہیں بنائے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً 100% غلط تھا۔ یہ ان کے کسی چاہنے والے نے کیے ہیں، جیسے ہم بھی پاک فوج کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی داد دینے کے لیے انہیں اس طرح کے ملی نغمے اور ترانے آنے چاہیے۔ تاہم یہ کسی اور نے ان کی محبت میں کیے تو پھر ٹھیک کیا ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ کسی اور نے کیا، اور اگر ISPR ایسے کرتا تو کیوں غلط ہوتا؟ کیونکہ فوج صرف عاصم منیر صاحب نہیں ہے، فوج ساری کی ساری جو ہے وہ فیصل نصیر صاحب نہیں ہے۔ فوج سے مراد 6 لاکھ لوگ ہیں، سب برابر ہیں، اور ترانہ جو بنے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ پوری فوج عوام کی یار ہے، یہ پاکستان کے عوام ان کے یار ہیں، یہ پاک فوج کو عوام سے پیار ہے اور عوام کو ان سے بے حد پیار ہے۔ یہاں پہ کچھ ترانے گا کے بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بینرز لگا کر بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں دل سے ہوتی ہیں، ہوتی تھی، ہو رہی ہیں، اور آگے بھی ہونا چاہیے۔ ہوا کیا کہ یقین جانیے کہ پاک فوج کے اوپر، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے اوپر جب بھی تنقید ہوتی ہے، بے وجہ، بلا وجہ، یا صحیح یا غلط، تو اس میں آپ کو سٹیٹس بتانے لگوں، اندر کی خبریں، فرق جان کے جیئیں۔ کیسے؟ نون لیگ بھی آپ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، خوش ہے اندر سے، دل و جان سے۔ پیپلز پارٹی اور زیادہ خوش ہے، جو حشر جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی میں ہوا ہے وہ بھی اب خوش ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی اپنے فائدے کے لیے خوش بھی ہیں اور کئی بار غصہ بھی کھاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہوا کیا کہ یہ پہلے آپ کے خلاف تھے، ووٹ کو عزت مانگتے تھے، اب پاکستان تحریک انصاف والے آپ سے حقیقی آزادی مانگتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تھوڑے تھے، بکھرے ہوئے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف والے زیادہ ہیں اور نکھرے ہوئے ہیں۔ تو ان کی تنقید، چونکہ یہ ینگسٹر ہیں، 60% جو پاکستان کی کل آبادی کا نوجوان ہے، جو سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتا ہے، ان سے واسطہ پڑ گیا، کچھ غلط فہمیاں تھی، کچھ حقیقت تھی۔ یہ سب آپ کی بیعت کرتے رہے۔ آپ جب بیعت نہ ہو سکی، جو بیعت آپ نے ان کی قبول نہ کی اور انہوں نے آپ کی بیعت قبول نہ کی، تو معاملات بکھر گئے۔ تو یہ ترانوں سے، ملی نغموں کے بجائے عملی طور کے اوپر بعض کام ایسے کرنے پڑیں گے جس سے لگے کہ ہم ایک جان ہیں، ایک جان ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اور یہ جو ترانے تھے، ان کے اندر اجتماعی طور کے اوپر جو بھی ان کی محبت میں کرتا ہے، ہم بھی کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ پوری فوج کا ذکر ہونا چاہیے، 2 افراد یا 2 اشخاص کا نہیں۔ فوج سے مراد پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے۔ ماضی میں کبھی کسی فرد واحد کے لیے ترانے نہیں بنائے گئے اور آئندہ بھی نہیں بڑھنے چاہیے، اور اجتماعی طور کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ بات وہ جو دل کے اوپر اثر کرے اور لگے۔ انسان جب نام لے تو اس کے جسم کے اوپر سختہ طاری ہو جائے۔ بہادر فوج پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جو مذہب، ملک اور قوم کا تحفظ کرتی ہے، اور ہم اس کا دفاع کریں گے اور ڈٹ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پاک فوج کو سلیوٹ دل سے ہونا چاہیے۔ یہ ترانوں سے اور ایسے انفرادی حیثیت میں باتیں کرنے سے امیج کھو دیا جائے گا۔ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے اوپر کس نے حملہ کیا اور کس نے حملہ کروایا؟ یقین جانیے کہ میں آپ کو یہاں سے بیٹھ کے یہ بات اس جملے کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا کہ لطیف کھوسہ کے گھر کے اوپر کس نے حملہ کروایا یا کس نے حملہ کیا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کیوں ہوا۔ مختلف الفاظ ہیں نا، ڈیفرنٹ جملے ہیں، تو حملہ کیوں کروایا اس کا جواب سن لیجئے۔ گزشتہ رات ایک سیمینار تھا، اس میں کہا گیا نہیں مانتے فوجی عدالتوں کو، نہیں سویلین کا ٹرائل کر سکتی فوجی عدالتیں، یہ غیر آئینی ہے۔ ایون فوجیوں کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت کی طرح
عام عدالتوں میں جہاں عام انسان پیش ہوتے ہیں وہیں پہ فوجی سے آرمی چیف تک وہاں پیش ہونے چاہیے، انصاف کا سسٹم ہونا چاہیے۔ لطیف کھوسہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے، بولتے رہے اور عمران خان کی حمایت میں بولتے رہے۔ الزام تھا کہ بیٹے کو آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں اور باقی چیزیں کریں، اور جس پارٹی کے وہ باشندے، رکن، سابق گورنر کیا کیا نہیں رہے، اس پارٹی کی بھی پالیسی کو وہ فالو نہیں کرتے اور عمران خان کی زبان جو ہے وہ بولنا شروع کر دی تھی انہوں نے۔ یہی نتیجہ تھا کہ نامعلوم افراد آئے، ان کے ڈرائیور کو گولی لگی، ان کے گیٹ کو زخمی کیا اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی۔ پچھلے 1 سال سے تو خوف و ہراس ہی پھیلایا جا رہا ہے، جس میں کامیابی بھی ہو چکی ہے، مگر یاد رکھیے عارضی چیزیں عارضی ہوا کرتی ہیں، فرضی ہوا کرتی ہیں، حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور حقیقت ہمیشہ اپنے اس نقطے کے اوپر، اس جگہ کے اوپر موجود رہتی ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب کو خاموش کروانے کے لیے یہ حملہ کیا گیا کہ بھائی جان ہم نے بڑے بڑے صحافی پکڑ لیے، دکڑ لیے، عمران کو کچمبر نکال دیا، نئی پارٹی بنا دی، ججوں کو ہم نے ڈرایا، آپ تو ایک سابق گورنر اور سر کے اوپر پورے بال بھی نہیں اور بولتے ہو ہمارے خلاف، دیکھ لو یہ ایکشن ہے۔ ہر ری ایکشن کا ایک ایکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کے بعد ایک ری ایکشن ہوتا ہے، تو ان کو خاموش کروانے کے لیے حملہ کروایا گیا، نامعلوم افراد آئے چلے گئے۔ اب کروائیں نا جن کے خلاف ایف آئی آر کروانی ہے، نامعلوم افراد کے خلاف لگ پتا جائے گا قانون والوں کو بھی۔ کہاں رہے؟ 70 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، 50 سالوں سے آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، کیا چینجز لائی آپ نے عدلیہ میں؟ آج آپ بھی سزا کاٹیں، ہم بھی کاٹیں گے، پاکستان کی عوام بھی کاٹیں گے، صحافی، جج، کوئی بچا ہے باقی سیاستدان؟ تو جو بویا تھا وہی کاٹیں۔ آج آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان تمام کھلواڑ کا، اور آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ بولے لیکن باوقت نہ بولے، بے وقت بولے جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا۔ تاہم جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، نظام ننگا اور گنجا ہو کے آپ کے سامنے آ رہا ہے، پھر بھی نہ سمجھیں، اس کے باوجود محسوس نہ کریں، تو آپ کی مرضی۔ پھر امریکہ پاکستان کے سیاسی حالات سے اس نے لاتلکی کا اظہار کیا اور امریکہ کی پاکستان کے معاملات سے مداخلت سے گریز۔ ہر ہفتے امریکہ کے اندر دفتر خارجہ کی بریفنگ ہوتی ہے، اس بریفنگ میں دنیا کے ٹاپ جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان کا جس بھی ملک کے ساتھ تعلق ہو، ان میں پاکستانی بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، رشین بھی ہوتے ہیں، امریکنز بھی ہوتے ہیں۔ اور جب دفتر خارجہ کی بریفنگ ہو رہی تھی تو ایک پاکستانی نژاد صحافی نے سوال پوچھا کہ پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، نہ کہ معاشی، اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ تو دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم بالکل لاتلکی کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، جس طرح سے مرضی کریں، جیسے مرضی سلجھائیں۔ اور یہ جواب دیا دفتر خارجہ نے پاکستانی صحافی کے سوال کے اوپر پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے اندر۔ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کے انکشافات کی سنویت کے سامنے آئے ہیں۔ جی بالکل وہ سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے خامد ہیں، جو تحریک انصاف کے صدر ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، سیاستدان ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو کالی کوٹھڑی میں 6 فٹ کی جگہ کے اندر رکھا گیا ہے، اندھیرا ہے وہاں پہ، اور ان کو ادویات بھی نہیں دی جا رہی، پانی پینے کا صاف نہیں دیا جا رہا، ٹوائلٹ نہیں جانے دیا جا رہا، اذیت دی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ دل کے عرضے میں مبتلا ہیں، اور ان کو پہلے بھی تکلیف ہو چکی ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے گئے ہیں، مگر ویسی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور لہٰذا خدا کا واسطہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کو چھوڑ دیجئے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کیجئے۔ محترمہ جو آپ اور مونس الہی چاہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ رہیں، تو اس کی سزا تو کاٹنی پڑے گی۔ پرویز الہی صاحب کے اوپر ہوتا تو شاید کب کی یہ چیزیں چھوڑ دیتے، لیکن میں داد دیتا ہوں جس حد تک پرویز الہی صاحب نے اس عمر میں صحبتیں برداشت کی ہیں اور کر رہے ہیں، یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں، وہ چاہے کسی کے لیے بھی کریں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو خان کے ساتھ رہنا ہے تو تکلیف تو دیکھنی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، خلاف اس کے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام کرتا ہے، دشمن اس کے ہوتے ہیں جو منافق نہیں ہوتا، تکلیفیں اس کو دی جاتی ہیں جو اچھا کام کرتا ہے۔ تو یہ تو سرعام نظر آ رہا ہے پاکستان کے نظام کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں
जो परवेज़ इलाही साहब को एक गोरखधंधा बना दिया गया है। अब तक तो मान नहीं रहे, कब तक मानेंगे और कब तक ये सोबतें बर्दाश्त करेंगे, ये उनके ऊपर मनहसर है। लेकिन उनकी अहलिया ने गुजारिश की है, वास्ता दिया है कि ऐसे नहीं कीजिए, ये गलत है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक़ हैं कौन से जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है? पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो इंसानों की कोई अहमियत नहीं, वहाँ तो आइन की कोई अहमियत नहीं जो उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ देता है। तो देखते हैं कि उनकी अहलिया की बातों का कितना वज़न है और क्या उनकी बातों का कोई असर हो सकता है कि या नहीं। आपके आधा ख़ानदान जो है, आपके भाई शुजात साहब हैं, उन्हीं से कहें वो उनको कह दें कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ करनी बंद कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के हवाले से फ़ैसला नहीं कर पा रहा और IMF उनके साथ क्या करेगा। IMF ने एक ही बात कहनी है, भाई हमारी शराइत मानो, बताओ आगे किसकी हुकूमत आएगी, कब निगरान सेटअप बनाओगे, कब इलेक्शन होंगे, कौन कौन श्योरिटी देगा, और उनकी शराइत मानेगी तो महंगाई होगी। इसहाक डार साहब कभी कहते हैं कि मायदा नहीं हो रहा, कभी कहते हैं हो जाएगा, कभी आंखें दिखाते हैं, कभी झुक जाते हैं। हाँ मायदा हो जाएगा, मायदा हो रहा है, मायदा हो जाना है, और कब होगा इन अल्फाज का तो हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं, ये सब तो या के साथ जुड़े हैं। तो IMF प्रोग्राम के हवाले से फ़ैसला नहीं हो पा रहा था हाल, चूँकि अगर फ़ैसला हुआ, मायदा हुआ तो उसके तहत तो शराइत माननी पड़ेंगी और चाइना के साथ भी पता नहीं जा सकेंगे या नहीं। लेकिन ये IMF और पाकिस्तान के दरमियान भी एक गोरखधंधा बन गया। वो तो कहते हैं आइन पे अमल करो, वो तो कहते हैं सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करो, वो कहते हैं माशी इस्तेकाम लेके आओ, वो हल बताते हैं कि उसका हल इलेक्शन है। और गूगल ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर सर्च करें तो लिखा था, उसके ऊपर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर आता था, रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। लेकिन हम ठहरे अनापरस्त, ताकतवर और अपनी बातों को मनवाना है, जिसके नतीजे में हमने चीज़ों को नहीं होने दिया। तो ये सारी सूरत हाल थी। फिर से मुलाकात होगी नए गोरखधंधा में आपके साथ। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।